الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند صلوات آج کے دن کی مناسبت سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی تاج پوشی کا دن ہے. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اکابرین ملت علماء ملت جعفریہ کے سرکردہ افراد کے سامنے لب کشائی کا موقع مل رہا ہے. اگر بزرگان نے دعا فرمائی تو ولائے علی ابن ابی طالب کے نشے ضرور. میں مخاطب کر رہا ہوں، میری مراد ہے قبلہ کعبہ سید شمیم عباس شاہ صاحب، سید شاہ مردان شاہ صاحب، حاجی اناج صاحب، میرے بزرگوار حاجی صاحب، اکبر صاحب اور بالخصوص سارا مجمع. آج ہماری ہی خوشی ہے. منکر ولایت کی آج موت کا دن ہے. جشن ہے، جلسہ ہے. ظاہراً ہم بانی ہیں، فی الواقع اس کا بانی اللہ ہے اور اس کا اعلان کرنے والا محمد الرسول اللہ ہے اور موضوع علی ولی اللہ ہے. حکم الہی سے، اللہ کے حکم سے کائنات عالم کے رسول نے اعلان کیا. اور بعض لوگ کہتے ہیں، دیگر جو اہل خلاف ہیں جو ولایت کو نہیں مانتے، ان کو تکلیف بھی لفظ مولا سے. وہ مولا کے جو سطحی معنی ہے وہ مراد لیتے ہیں. اگر یہ مراد ہو تو پھر اللہ کہتا ہے میں بھی مولا ہوں، میرا رسول بھی مولا ہے اور میرا علی بھی مولا ہے. تو مولا کا مطلب ہوتا ہے اولا پہ تصرف، مولا کو حق حاصل ہے. اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مولا حکم دے ادھر آؤ، نماز چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے. جو نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز ہی نہیں رہتی. خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، عید اللہ الاعظم. اس دن کے بہت زیادہ نام ہیں. اور معصوم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ مسکرا کے فرمایا عید غدیر سب سے بڑی عید ہے. اہل ولا کی عید ہے، اہل سما کی عید ہے، اہل ارض کی عید ہے، اہل شرق کی عید ہے، اہل غرب کی عید ہے. نظام عالم میں جو بھی شے ہے اللہ نے اس پہ واجب قرار دیا ہے. آج عید مناؤ، علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. مل کے نعرہ حیدری حیدری حیدری. یہی وقت تھا. ابھی حاجی انس صاحب نے فرمایا نہیں، تو کپڑے کے شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں، وہاں دھوپ کا شامیانہ تھا تاکہ اور کوئی بات بندہ سوچ ہی نہ سکے، بس علی پہ نگاہ ہو اور رسالت کا اعلان سنے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ سوچے. آج کے دن کے بہت زیادہ نام ہے. اس کا پہلا نام ہے یوم طعام، یوم ضیافت، کھانا کھلانے کا دن، دعوت دینے کا دن، مہمان نوازی کرنے کا دن. اس کا ایک اور نام ہے یوم الہدایت. اس کا ایک اور نام ہے یوم تکمیل دین. اس کا ایک اور نام ہے نعمتوں کے تمام ہونے کا دن. اس کا ایک اور نام ہے زینت کرنے کا دن. اس کا ایک اور نام ہے یوم التبسم، مسکرانے کا دن. آج جو غمگین ہے وہ شیطان ہے یا اس کا پیروکار ہے، اور ہر کوئی مسکرا رہا ہے. پوری کائنات خوشیاں منا رہی ہے. حضور والا بڑا اہم دن ہے. تمہیں اگر آپ چاہیں تو جو میں نے نام گنوائے ہیں ان کے متعلق ایک ایک حدیث پڑھ دوں تاکہ آپ کو پتہ یہ چلے. غلام اکبر صاحب، قبلہ شاہ مردان صاحب، تاکہ آپ کو پتہ چلے. میرے بزرگوار شمیم عباس شاہ صاحب، آپ کو پتہ چلے یہ جوش خطابت نہیں، فرمان معصوم سنائے ہیں.
اور اس کا ایک اور نام بھی ہے، وہ بھی سن لو، یوم التمسک۔ تمسک کا مطلب ہے ساتھ ساتھ رہنا یا پکڑ کے رکھنا۔ اس کا ایک نام ہے یوم التمسک، متمسک رہنا۔ بڑی مشہور روایت ہے، آج کے دن حکم ہے شریعت کا، مومن ایک دوسرے سے گلے بھی ملے، مبارک بھی دے، اور مومن ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر یہ حدیث پڑھے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ میرے اللہ تیرا حمد ہے، تو نے ہمیں علی کی ولایت میں ثابت قدم رکھا۔ یہ ایک ہو گئی حدیث۔ دوسری حدیث، اس کا نام، اس دن کا نام یوم ہدایت۔ مولا کائنات کی زیارت مطلقہ کا جملہ ہے، الحمدللہ الذی جعلنا ہدانا بہدایت امیر المومنین۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں علی کی ولایت کے ذریعے ہدایت بخشی ہے۔ الحمدللہ الذی، حمد ہے اس اللہ کی، ہدانا بولایت امیر المومنین، جس نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ذریعے ہمیں ہدایت بخشی ہے۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا نام ہے کمال الدین۔ آج والا دن معمولی دن نہیں ہے، دین کامل ہو رہا ہے۔ جب ولایت امیر المومنین دوبارہ رہے، اللہ کے دین کو کامل کر دیا ہے، تو مومنین کے عقائد کو کتنا کامل کر دیا ہوگا۔ ولایت کے بغیر جس طرح دین کامل نہیں ہوتا، اسی طرح کسی کا عقیدہ بھی کامل نہیں ہوتا۔ اور یہ ہے الحمدللہ الذی جعل ولایتہ کمال دینہ و تمام نعمتہ۔ میرے اللہ تیرا حمد ہے، تو نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ذریعے اپنی نعمتوں کو تمام کیا اور اپنے دین کو کامل کیا۔ یہ مولا کائنات کی ولایت کا اثر ہے۔ اور اس کے بعد اس کا نام ہے یوم التبسم، یوم الطعام یا یوم الضیافہ، مہمانداری کا دن، کھانا کھلانے کا دن، مسکرانے کا دن، زینت کرنے کا دن۔ آپ سب نے گرمی کی وجہ سے یہ اتار لیے ہیں، میں نے نہیں اتارے، کہ زینت بھی ہو جائے، عید بھی ہو جائے، اور ہمارا تبسم بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد، لمبی مجلس نہیں پڑھنی، متمع نظر یہ ہے پیغام مل جائے آج کے دن کی عظمت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، 3 حدیثیں میں نے پڑھنی ہے، اور چوتھی ایک ہی بات مختصر قبلہ وہ آپ کو سنانی ہے کہ آج کے دن ملائکہ آسمانوں پر کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب اعلان غدیر مکمل ہو گیا، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں، اس وقت کے بعد ملائکہ کیا کرتے ہیں امیر المومنین کی ولایت کے اعلان والے دن۔ اب تبسم کی بات کرتے ہیں، مسکرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا آپ مسکرا دیں، کہہ کا بھی نہ لگے۔ اس کا اثر کیا ہے، اس کو آپ نے معمولی نہیں سمجھنا۔ یہ بھی قبلہ معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ ہر روز صدقہ دیا کریں۔ تو ایک بندے نے پوچھا، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، میں غریب ہوں، کبھی دیہڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، تو فرمایا صبح کے وقت مسکرا دینا ہی صدقہ ہوتا ہے، اور مومن کو دیکھ کے مسکرانا۔ اب حدیث پڑھنے لگا ہوں، معصوم کا فرمان ہے، من تبسم فی وجہ اخیہ المومن نظر اللہ الیہ بالرحمت یوم القیامت وقضى له الف حاجت وبنى له الف قصر من درۃ البیضاء۔ معصوم فرماتے ہیں آج کے دن کوئی مومن کو دیکھ کے مسکرا پڑے تو قیامت والے دن اللہ اس مومن کا چہرہ پوری رحمت سے دیکھے گا۔ مولا کائنات کی ولایت کے اعلان پر مسکرانے کا یہ اثر ہے۔ ناظر اللہ علیہ بالرحمت یوم القیامت، قیامت والے دن اللہ اس مسکرانے والے مومن کا چہرہ پوری رحمت سے دیکھے گا۔
بس یہی ہے، رحمت سے دیکھے گا، اور اللہ کی رحمت اور پوری رحمت، جتنا اللہ کا وسیع اقتدار ہے اتنی اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت کی وسعت ہر شے سے زیادہ ہے۔ دعائے کمیل میں بھی پڑھتے ہیں واسعت اللہ شے رحمت، اللہ کی رحمت ہر شے پر وسیع ہے، محیط آ جاتی ہے، اور علی والے کا چہرہ اللہ اپنی رحمت سے دیکھے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، جس بندے کا چہرہ اللہ اپنی رحمت سے دیکھے گا وہ جنت جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اس پہ واجب ہو جائے گی جنت، اوجب ہو جائے گی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں بات ختم نہیں ہوئی، زوار صاحب بھائی صاحب بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں وَقَسَعَ لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ، جو بندہ خطیر والے دن مومن کے سامنے فقط مسکرا دے، کہتا بھی نہ لگائے، مسکرا دے کہ آج ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ اس کی 1000 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں، تھوڑی سی، بالکل بھائی جان اس کی کو ذرا کام کریں، ٹھیکو اور فقط ہی کو کام کریں، باقی نظام رات کی نسبت بہت بہتر ہے۔ سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا، معصوم کی بلا فرما رہے ہیں آپ فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، سیاست سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، آپ دو پارٹیوں کی گفتگو سن کے بتا دیتے ہیں یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے، یعنی اتنا اللہ نے آپ کو ادراک اور شعور دیا ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ معصوم فرماتے ہیں 1000 حاجتیں، یہ نہیں لکھی ہوئی کہ دنیا کی حاجتیں، یہ نہیں لکھی ہوئی کہ دنیا میں آخرت کی حاجتیں، یہ نہیں لکھی ہوئی کہ قبر کی حاجتیں، یہ نہیں لکھی ہوئی کہ اولاد کی حاجتیں، یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہمسائے کی حاجتیں، یہ نہیں لکھا ہوا کہ دوستوں کی حاجتیں، مطلق حاجتیں بغیر شرط کے بغیر قید کے، جو حاجت جو مومن کہے گا 1000 جب پوری ہوگی اللہ کہے گا اب راضی ہے یا اور بھی حاجتیں پوری کروں؟ یہ تو مومن پہ ہے، یہ معرفت پہ ہے، معرفت پہ ان کا جتنا معیار معرفت ہوگا اللہ سے اتنی مانگیں گے۔ مثلا قیامت والے میدان میں کروڑ بندہ کھڑا ہے، اس پہ جہنم واجب ہے، علی کا حکمدار کہے گا تو نے 1000 حاجت کہی تھی، پہلی حاجت یہی ہے ان کروڑ کو جنت عطا کر، کرنا پڑے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب علی والوں اس کے بعد فرمایا وَقَنَا لَهُ أَلْفَ قَصْرٍ مِّن دُرَّةِ الْبَيْضَاء، جو بندہ اس دن مسکراتا ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں یا کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اتنا اقتدار، جو بندہ غریب ہے وہ میری طرف دیکھے، جس کا ذاتی گھر نہیں ہے وہ میری طرف دیکھے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارا رقبہ ہماری جائیداد جنت میں کہاں ہے، وہاں میں بتانے لگا ہوں تاکہ آپ کے لیے یہ اگر سوال اٹھ رہے ہوں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اور اتنی عطا، آؤ میں بتاؤں، یہ 1000 تو گنا جا سکتا ہے۔ اب وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں، کمپیوٹر بھی حساب نہیں لگا سکتے، اور بتانے لگا ہوں علی والے کا رقبہ اور جائیداد جنت میں کتنی ہے۔ کوئی کمپیوٹر بتا سکتا ہے کہ بلا ہمارے بدن پہ بال کتنے ہیں، ہمارے سر میں کتنے بال ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا، ہماری داڑھی میں کتنے بال ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا، ہمارے بدن پہ کتنے بال ہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اب مدینہ ہے، یہاں تو 1000 ہے نا مقید، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، اور شہر میں ممکن ہے 10 لاکھ گھر ہوں، ممکن ہے 20 لاکھ گھر ہوں، ممکن ہے کروڑ گھر ہوں، مدینے میں کوئی قید نہیں ہوتی کہ اس شہر میں گھر کتنے ہیں۔ جاگنا الا ومن حب علیاً فقد اطاع اللہ بكل شعرة فی بدنی وفی کل عرق فی جسدی مدینۃ فی الجنت، رسول اعظم کا پاک فرمان ہے۔ اور ابن عمر سے کہا، اور ابن عمر یاد رکھ، جو بندہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا حوادار ہے، قیامت والے میدان میں جتنے اس کے بدن پہ بال ہوں گے، جتنی اس کے بدن کی رگیں ہوں گی، ہر بال اور ہر رگ کے بدلے میں مثلا 1000 بال ہے، 1000 رگ ہے، ہر رگ اور بال کے بدلے میں اللہ اس کو جنت میں مدینہ شہر عطا کرے گا۔ یہ میرے
مولا امیر المومنین کی ولایت کا انعام ہے۔ ادھر کوئی کمپیوٹر بھی قبلہ حساب نہیں لگا سکتا، انسانی جسم میں کتنے بال ہیں اور رگیں بھی کوئی نہیں گن سکتا، کیونکہ یہ جو ہماری ہم زنجیر زنی کرتے ہیں، ہماری پشت سے خون نکلتا ہے، یہ ہماری رگیں کٹتی ہیں، نظر نہیں آتی، کیونکہ خون گوشت میں نہیں ہوتا، رگوں میں ہوتا ہے، رگ کٹتی ہے، اس لیے کوئی بتا نہیں سکتا کہ انسانی جسم میں چھوٹی چھوٹی کتنی رگیں ہیں۔ تو فرما دیا ہے وما ینطق کی زبان میں، جو بھی میرے بھائی علی ولی کا حبدار ہوگا، جتنے اس کے بدن پہ بال ہوں گے یا جتنی بدن میں رگیں ہوں گی، ہر رگ ہر بال کے بدلے میں اللہ مدینہ دے گا۔ مدینہ ہاں مقید ہی نہیں ہے، مدینہ شہر عربی میں مدینہ شہر کہتے ہیں، اس لیے یہ مدینہ الرسول مشہور ہے۔ اور اس کے بعد اب جو زینت کرتا ہے مختصر کریں، اور آخر میں وہ طعام والی ضیافت والی بات بھی آپ کو سنا کے میں بیان ختم کر لوں گا، شاید وہ آسمانی بات رہ بھی نہ جائے۔ معصوم فرماتے ہیں من تزین فی یوم الغدیر غفر اللہ لہ کل خطیۃ صغیرۃ او کبیرۃ الی سنۃ القابل الی ذلک اليوم وان الملائکۃ یستغفرون لشیعۃ علی ابن ابی طالب۔ سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا۔ معصوم فرماتے ہیں جو آج کے دن زینت کرتا ہے، وہ غسل خدیر کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، جتنی اس کی زندگی کے گناہ ہوں چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ علی حق 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 چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ۔ یہ نہیں ہے کہ آج تک نہیں، یہ تو مک گئے۔ اِلَى سَنَةِ الْقَابِلِ اِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ، جو آئندہ سال غدیر آئے گی اس تک تمہارے گناہ اللہ لکھنے ہی نہیں دیتا۔ ملائکہ سے کہتا ہے ان کے لیے استغفار پڑھو، کیونکہ یہ علی کی ولایت کے اعلان پر خوش بھی ہوئے ہیں، انہوں نے زینت بھی اختیار کی ہے۔ جیسے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب بھی نماز پڑھتے ہو تو زینت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور یہ اللہ نے حکم ہی سے لی دیا ہے علی والے کو، جس طرح 18 ذی الحج والے دن زینت کرنی ہے اسی طرح نماز میں بھی زینت کرنی ہے۔ جتنے آپ کپڑے پہن کے نماز میں نماز پڑھتے ہیں، شرط ایک ہے مولا کائنات علی بادشاہ کی ولایت دل میں ہے تو تمہارے کپڑے تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میں مداری سے عرض کر رہا ہوں۔ اور جو منکر ولایت زوارن ہے، جو بات ہو رہی تھی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مجھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت کلیہ مطلقہ الہیہ کی قسم، ایک بندہ ہمارے چھٹے امام کے خدمت عالیہ میں آ کے عرض کرتا ہے مولا فلان بندہ تو بڑا نمازی ہے، میرے مولا نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ پھر کہتا ہے مولا وہ بڑا نمازی ہے، سرکار نے چہرہ ادھر کر لیا، پھر وہ سامنے آ گیا، مولا نے چہرہ ادھر کر لیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں عرض کر رہا ہوں فلاں بندہ بڑا نمازی ہے، آپ چہرہ مجھ سے بھی ہٹا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں وہ نماز پڑھتا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا عبد خدا یاد رکھ، وہ نماز پڑھتا پڑھتا کانا اور تیلی کی طرح پتلا کیوں نہ ہو جائے، جب تک میرے دادا امیر کی ولایت کو نہیں مانے گا جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ علی حق 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 یہ ہے میرے مولا امیر بس ختم کرنے لگا ہوں۔ آخری بات، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان پر زینت کرنے کا انعام ہے۔ آخری بات، جو آج کا یہ اہتمام کیوں ہوا ہے، جو بندہ زیادہ نہیں بھی کر سکتا ایک مومن کو کھانا کھلا دے، بالکل زیادہ وہ نہیں کر سکتا، تمام گوشت بھی نہ پکائے، انڈا پکا لے، دال پکائے، لیکن خلوص سے نیت یہ ہو کہ آج ہم بھی عید غدیر منا رہے ہیں۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ بے شک وہ بکرے ذبح نہیں کر سکتا، نہ کرے، دیگے نہ پکوائے، ایک ہی بندے کی بات ہے۔ اس لیے ملک بشیر نے سنا تھا تو یہ انہوں نے تمام کیا ہے، خالق اکبر ان کے بھی رزق میں اضافہ کرے گا، تمہارے بھی رزق میں اضافہ کرے گا۔ ہاں پوچھو کیوں کرے گا، سوال
تو ہو سکتا ہے نا قبلہ، انہوں نے تو اہتمام کیا ہے، ہمارے رزق میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے قبلہ؟ ہاں میں علت بتانے لگا ہوں، وجہ بتانے لگا ہوں، انہوں نے اہتمام کیا ہے، اس اہتمام کے صلے میں ان کا رزق بڑھے گا، تم نے اس محفل کو آ کے زینت بخشی ہے، اس کے صدقے میں اللہ تمہارا رزق بھی بڑھائے گا۔ اچھا جو دال کے ساتھ انڈے کے ساتھ ایک مومن کو کھانا کھلا دے کتنا ثواب ہے؟ قبلہ آپ کا تعلق ہے، بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کے ڈیرے پہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ایسے ہے نا، اور بالخصوص خواہش ہوتی ہے انسان کی کہ بڑا آدمی میرے پاس آئے۔ آج آپ کو میں ایک نسخہ آسان بتانے لگا ہوں، جتنی عظیم ہستیاں اللہ نے کائنات میں بنائی ہیں وہ تمہارے دسترخوان پہ مہمان بن جائیں گے، ذمہ داری ہے۔ اور عید قدیر کے اعمال میں جو ایک عمل ہے وہ یہی ہے جو میں اب حدیث پڑھنے لگا ہوں، مومن کو کھانا کھلانے کا۔ تو سرکار سے معصوم سے پوچھتے ہیں لوگ، سرکار آپ بڑا اہتمام کرتے ہیں قدیر کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں تم قدیر کو بھول نہ جاؤ، اس لیے اہتمام کرایا۔ اور بعض جگہ پہ تو یہ بھی ہے کہ عاشور کا اہتمام اس لیے کر رہے ہیں جس طرح لوگ غدیر کو بھول گئے کہیں عاشور کو نہ بھول جائیں، تو یہ بھولنے والا اعلان نہیں ہے، آپ یاد رکھیں تکمیل دین ہے۔ جب سے سلسلہ رسل شروع ہوا ہے اس دن سے لے کے محمد مصطفیٰ کی محنت کا نتیجہ ہے مولا کائنات کی ولایت۔ آؤ میں بتاؤں، بڑی خواہش ہوتی ہے امیر کبیر ایم پی اے وزیر ہمارے مہمان ہو جائیں، آؤ ہمارا گھر اپنا ذاتی نہ بھی ہو قبلہ خیمہ ہو، خیمہ بھی نہ ہو، دریا کے کنارے آپ بیٹھے ہیں، بس ایک روکھی روٹی لے لو، چند کھجوریں لے کے مومن بھائی کی آج کے دن دعوت کر لو۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا اتنا اہتمام جو کروا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا من اطعم مومنا فی ھذا اليوم کمن شیف آدم الی خاتم، جس مومن نے آج اپنے مومن بھائی کو کھانا کھلا لیا وہ یہ نہ کہے میں نے علی والے کو کھلایا، بلکہ یہ سمجھے حضرت سے آدم سے لے کر خاتم النبیین تک تمام انبیاء کو کھلایا۔ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ ولایت علی ولایت علی ولایت گلال کلندر وما علینا الا البلاغ المبین۔